صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا خاتم فَمَن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ، تو جو کرے ذرہ بھر بھلائی تو دیکھے گا. یعنی اگر کسی شخص نے ذرہ بھر بھی بھلائی کی وہ بھلائی اس کو پائے گا. اب بھلائی کی اقسام میں نیکی کرنا کسی کو اور کسی کے ساتھ بھلائی کا کام کرنا جو خیر والے معاملات میں شامل ہیں. اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے جو معاملات ہیں وہ خیر میں کس طرح ہیں. دیکھیں ہر بندہ جو بھی انسان دنیا کے اندر آتا ہے دنیا میں لانے کا ذریعہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اس کے والدین. اور تعلیم کا جو ذریعہ بنتے ہیں وہ کو بنتے ہیں؟ استاد. اب بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے، تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس تعلیم کو اپنے اندر رائج عمل کرتا ہے تو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. جب کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ چیز بندہ کوئی بھی چیز وہ ارادہ کرے بغیر پہلے اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بھائی اگر آپ نوکری بھی جا رہے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ارادہ کرتے ہیں میں صبح. اس لیے کہا انما الاعمال بالنیت. بندے کا جو اجر ہے وہ اس کو ہی نیتوں پر منحصر ہے. نیتوں پہ اجر ملتا ہے. اس کی نیت جیسی بدلتے رہے گی ویسے اس کے معاملات ہوتے رہیں گے. اگر نیت اچھی رہے گی تو اچھے معاملات اس کے ساتھ شادی ہوتے رہیں گے. دیکھیں جب آپ کسی استاذہ سے تعلیم لیتے ہیں تو پھر ایک مقصد ہوتا ہے آپ کا. اگر آپ بزرگوں کے بارے میں سنتے تو پھر کیا خیال ہوتا ہے آپ کا؟ بزرگوں کے بارے میں حضور غوث پاک کے بارے میں سنا، خواجہ غریب نواز کے بارے میں سنا، بھاؤ نقشبند کے بارے میں سنا، مجد ثانی کے بارے میں سنا، صابر پیا کے سامنے. اب کیا ہوتا ہے ربان سے؟ اگر آپ سنتے ہیں آپ کو شوق ہوتا ہے، اس شوق کی کوئی نہ کوئی قیمت تو ہوتی ہی یا نہیں ہوتی؟ کوئی شوق ایسا ہے جس کی قیمت نہیں ہو، قیمت کے بغیر شوق پورا ہوتا ہو. بھائی کوئی شوق ہے آپ کو اس کی قیمت ہوتی ہی نہیں ہوتی. اس کا اظہار کیسے ہوا؟ اس نے جب اپنے والدین سے بولا تو والدین اس کا ذریعہ بن گئے. اسی طرح جب بندہ دیکھتا ہے کہ میں نے شوق حاصل کرنا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھتا ہوں، میں احمد بن حنبل کو دیکھتا ہوں، میں مالک بن دینار کو دیکھتا ہوں جو فقیہ ہیں. جب بندہ دیکھتا ہے تو اس وقت کی تعلیم کے لیے کوششیں کاوشیں کرتا ہے کہ میرے اندر وہ چیزیں صلاحیتیں پیدا ہوں، میں ان جیسا بن جاؤں. سرکار حضور غوث پاک کو دیکھتا ہے تو حضور غوث پاک کی طرح چاہتا ہے کہ میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ جل جلالہ امانہ والوں کا نیک بندہ ولی بن جاؤں. خواجہ غریب نواز کو دیکھتا ہے تو چاہتا ہے میں بھی خواجہ غریب نواز کی طرح ہو جاؤں. بھاؤ نقشبند کو دیکھتا ہے بھاؤ نقشبند کی طرح ہو جاؤں. سرکار صابر پیا کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے صابر پیا کی طرح ہو جاؤں. بختیار کاکو کو دیکھتا ہے تو بختیار کاکی کی طرح ہونا چاہتا ہے. یعنی جب اس کو چیز کا شوق ہوتا ہے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ اقدام کرتا ہے. اس شوق کو پورا کرنے کے لیے تعلیم اپنانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ بھائی شوق ہے. جب آپ شوق پورا کرنا چاہیں گے تو اس کی تعلیم کریں گے تو وہ شوق آپ کا پورا ہوگا. اگر آپ وہ شوق پورا کرنا چاہیں اور وہ پورا کیسے نہیں ہوگا شوق آپ کا. دیکھیں آپ یہ جو آدم علیہ السلام کو جو علم اللہ نے دیا وہ ساتوں زمین ساتوں آسمان سب پر ہزار اجابت کا جو علم تھا وہ آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو اللہ نے آدم کو عطا فرمایا. اور وہ علم آدم علیہ السلام کی مخلوق میں جو اولادیں پیدا ہوں گی ان کے پاس علم ہوگا، ان کے پاس علم ہوگا. اب لوگ علم ایجاد نہیں کرتے، علم آدم علیہ السلام کے اندر موجود تھا. وہ علم ہر روح کو ملا، ہر جسم کو ملا. اس میں آنے کے بعد وہ چیز اثر نو تھی، اس نے اس کی بنیاد رکھ دی. آدم علیہ السلام کے پنکھا تھا، یہ علم تھا.
تو آدم علیہ السلام کی اولاد نے پنکھا بنا دیا. اے سی تھا, آدم علیہ السلام کی اولاد نے اے سی بنا دیا. یہ آدم کے پاس جو علم تھا وہ علم آج تک ڈیولپ ہو رہا ہے, وہ علم آج تک قیامت تک ہوتے رہے گا. یہ علم مخلوق کے اندر منتقل ہوتا رہے گا. جو بھی نئے شخص آئے گا, جو کچھ ایجاد, جو کچھ کرنا چاہے گا, وہ علم آدم علیہ السلام کے اندر تھا. اس بندے کے لیے محنت کری, وہ علم اس کو حاصل ہو گیا. اس لیے جب آپ علم حاصل کریں گے, کوشش کریں گے, تو وہ چیز آپ کو حاصل ہو جائے گی. دیکھیں جب انسان ایک تقویٰ, دیکھیں ایک تقویٰ ایسا ہے, جب انسان تقوی کی راہ اختیار کرنے لگتا ہے, آپ سب متقی لوگ ہوں گے اس لیے تقویٰ سمجھ میں آ رہا ہوگا. جو متقی لوگ ہوتے ہیں ان کو سمجھ میں آتا ہے, جو نہیں ہوتے تو سمجھ میں, بھائی ایک بخار, ایک بندے کو اس کو بخار نہیں ہوا تو اسے بخار سمجھ میں آئے گا؟ بخار ہوتا کیا؟ اور جس کو بخار ہوا تو وہ کہے گا بھائی بخار تو ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے اس میں؟ جسم ہاتھ گرم ہو جاتے ہیں, کمزوری جاتی ہے. تو بھائی جن کے پاس تقویٰ پرہیزگاری ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے تقویٰ کیا ہے. جب وہ تقویٰ پرہیزگاری اختیار کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تقوی کے اندر جب اپنے اندر کوئی خلل دیکھتے ہیں, کمی دیکھتے ہیں, تو وہ غور کرتے ہیں کہ ہم سے یہ عمل چھوٹ گیا. جب عمل چھوٹ گیا, جب آہستہ آہستہ شیطان اس پہ نفس, دو چیزیں جب انسان سے تقویٰ پرہیزگاری چھوٹنے لگے تو دو چیز جوان ہو جاتی ہیں. ایک ہے نفس اس کا, ایک ہے خواہش. شیطان اس کے تو حملہ کر رہا ہوتا ہے, شیطان اس کی خواہش کو پورا ابھار رہا ہوتا ہے, وہ اپنی خواہش کے لیے شیطانی کام کر رہا ہوتا ہے. نفس اور شیطان کے طریقے پہ آ جاتا ہے اور تقویٰ ختم ہو جاتا ہے. تقوی کو رخصت دے دیتا ہے. تقوی کو بھائی نماز نہیں چھوڑتا تھا, نماز چھوڑ دیتا ہے. وہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا, قرآن کی تلاوت چھوڑ دیتا ہے. وہ ذکر کرتا تھا, ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے. وہ ہر نئے بندے کو دیکھ کے سلام کرتا ہے, سلام کرنا چھوڑ دیتا ہے. وہ اپنے والدین کے پاؤں خدمت کرتا تھا, والدین کی خدمت کرنا چھوڑ دیتا ہے. وہ اللہ کی راہ پہ تقسیم کرتا تھا, اللہ کی راہ پہ تقسیم کرنا چھوڑ دیتا ہے. وہ گریہ زاری کرتا تھا, راتوں کو مناجات کرتا تھا, مناجات کرنا چھوڑ دیتا ہے. یہ جب چیزیں چھوٹتی ہیں تو اس کی دو چیزیں جوان ہو جاتی ہیں, نفس اور شیطان کے ہرکنڈے خواہشاتیں. جب وہ اس کو زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے, اپنے نفس کو قابو کرتا ہے روزے رکھنے سے, تو پھر وہ انسان کی وہ چیزیں تقویٰ پرہیزگاری جوان ہو جاتی ہے. دو مارکیں, ایک ہے ظاہر, ایک ہے باطن. ظاہر تو آپ کس سے آراستہ کر لیتے ہیں؟ ظاہر کیا ہوتا ہے؟ بندے کا جسم. ظاہر کیا ہوتا ہے؟ جسم. اور باطن کیا ہوتا ہے؟ وہ اندر ہوتا ہے. وہ بندے کا کسی کو نہیں پتا ہوتا, رب کو پتا ہوتا ہے بات. آپ جب کسی کی بھی کچھ شے کو نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ ظاہر. کیا کرتے ہیں؟ جب ظاہر آپ ہی بے فرض ہے, آپ پسینے سے بدبودار آپ کا جسم ہو رہا ہے, پسینے سے تعفن اٹھ رہا ہے, بو آ رہی ہے. اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھنے میں آپ کو کیا ہوگا؟ تلاوت کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں, تو کیسی طبیعت ہوگی آپ کی؟ آپ بھول نہیں رہے بھائی. جب آپ کو بھوک لگ رہی ہو اور بہت زور کی بھوک ہو, میں بولوں نماز پڑھ لو, کھانا یہ تلاوت قرآن کر لو, آپ تو بتاؤ تمہیں کیا لگے گا؟ اچھا ایمانداری سے بولنا. زور کی بھوک ستا رہی ہے, پیاس کی شدت ہے, اور کوئی بندہ تمہیں بولے یار یہ کر لو وہ کر لو, تمہیں کیا اچھا لگے گا؟ تو بولو گے بھائی کرتا ہوں, پہلے پانی پی لوں, پہلے کچھ لقمے کھا لوں تاکہ میں ہوا جو کہیں وہ اڑ گئے, ساختہ ہو گیا, وہ صحیح ہو جائے. تو جسم آنے کے بعد آپ غسل کریں گے اور نماز پڑھیں گے, تلاوت قرآن پاک, تو پھر نہ غسل کریں گے, نہائیں گے, دھوئیں گے, جب آپ سے فریش ہو جائیں گے, غسل کر لیں گے, تو پھر آپ تلاوت قرآن پاک کریں گے, تو پھر آپ کو اس میں کیا ملے گی؟ لطف آئے گا. یہی میرا مقصد ہے. تو اپنے ظاہر کو آراستہ کرنے کے بغیر باطن آراستہ نہیں ہوتا. پہلے آپ ظاہر کو آراستہ کریں گے, پھر باطن آراستہ ہوگا. آپ کا جب باطن آراستہ ہو جائے گا, اس کے ساتھ آپ پہ داخل ہو جائیں گے اور آپ کا کام بن جائے گا. تو سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے ظاہر کو استوار کریں گے, سنواریں گے, آپ کا ظاہر سنور جائے گا, پھر آپ کا باطن آہستہ سے سمجھے. سب سے پہلے ظاہر کو سنوارا جاتا ہے, اس کے بعد باطن سنورتا ہے. اب یہ ٹائم کا میں آخری بات ختم کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جیلیں تھیں, حضور کے دور میں جیلیں نہیں تھیں. حضور کے دور میں جرائم ہوتے تھے؟ نہیں ہوتے تھے. حضور نے کیسا معاشرہ تشکیل کیا
کہ اس ٹائم جرائم نہیں ہوتے تھے اور جیلیں نہیں ہوتی تھی. آج جرائم بھی زیادہ ہیں اور جیلیں بھی زیادہ ہیں. اگر آپ چاہتے ہو جرائم ختم ہو جائیں تو اپنا تعلق حضور سے جوڑ لو, اور آپ چاہتے ہو کہ جیلیں بھی ختم ہو جائیں, اپنا تعلق حضور سے جوڑ لو, جیلیں بھی ختم ہو جائیں گی. بات یہ تو بات. اسی لیے آپ تاریخ کا مطالعہ کریں, یہ ساری باتیں حضور کے جو شخص بنائی, حضور شخصیت, وہ شخصیت ایسی بنا دی, وہ شخصیت کے اندر سب کچھ تھا. شخصیت وہ صحابہ. آج ہمارے اندر ظاہر تھے, سب کچھ ہے, مگر ہمارے اندر خوخاری ہے. ہم اپنے ہی بھائی سے دستے گریبان ہیں. دستے گریبان کس سے؟ بھائی سے.